بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں یعنی اولیاء کرام جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں ان کے بارے میں بشارت بھی ذکر فرمائی ہے، اور اپنے خاص دوستوں کی پہچان بھی اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر فرمائی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا خبردار جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں انہیں کسی قسم کا خوف اور اندیشہ نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پہلے تو یہ بات جان لیجیے کہ خوف اور حزن کیا ہے۔ خوف کہتے ہیں آنے والے حالات کا، اور حزن کہتے ہیں ماضی کی معاملات پر انسان کا مغموم اور پریشان ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء اور اپنے دوستوں کے بارے میں فرمایا کہ انہیں آنے والے حالات کا اندیشہ نہیں ہوگا اور دنیا کے چھوڑنے پر انہیں کوئی حزن و ملال نہیں ہوگا۔ یہ تو نوید اور خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے لیے، جو سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں مذکور ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی جس کو ولایت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہوتی ہے ولایت عامہ جو تمام مومنین کو حاصل ہے، اور ایک ہوتی ہے ولایت خاصہ کہ جو بڑی ریاضت اور مجاہدہ کے بعد جا کر کے یہ مرتبہ اور مقام حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے بارے میں، اپنے ولیوں اور اپنے اولیاء کرام کے بارے میں فرمایا کہ انہیں آنے والے حالات کا اندیشہ نہیں اور دنیا کے چھوڑنے پر حزن و ملال نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں گزاری ہوتی ہے، اور وہ اس بات پر پر امید ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور بضرور ہمارے ساتھ آخرت میں اچھا معاملہ کرے گا، اس لیے ان کے لیے خوف نہیں۔ اور دوسرا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تابعداری اور فرما برداری میں اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکال پھینکا ہوتا ہے، اس لیے دنیا کے چھوڑنے پر انہیں کسی قسم کا حزن و ملال نہیں ہوتا۔ ولایت یہ بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن ولایت کی علامات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا دوست اور اللہ تعالیٰ کا ولی کون ہے؟ اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ لوگ عموماً پہلی آیت کریمہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اپنا حاشیہ پیش کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے قرآن کریم نے جہاں یہ خوشخبری سنائی ہے اولیاء کرام کے بارے میں کہ انہیں کسی قسم کا خوف اور اندیشہ نہیں، حزن و ملال نہیں، وہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی پہچان اور ان کی علامات بھی ذکر کی ہیں۔ دو علامت اس آیت کریمہ میں مذکور ہیں۔ پہلی علامت الذین آمنوا، اللہ کے دوست اور اللہ تعالیٰ کے ولی وہ ہیں کہ جو صاحب ایمان ہیں، صاحب عقیدہ ہیں۔ وکانوا یتقون، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دوست اور ولی ہیں جو پرہیزگار اور متقی ہیں۔ اب اگر اس کا خلاصہ نکالا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ولی اور اللہ تعالیٰ کے دوست کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو، صاحب عقیدہ ہو، جو عقائد و نظریات کتاب و سنت نے بیان کیے ہیں اور جنہیں اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، وہ عقائد و نظریات جس شخص کے ہوں وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے۔ اگر کسی کے نظریات و عقائد کتاب و سنت کے متصادم ہیں، لاکھ مرتبہ یہ دعویٰ کرے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست اور ولی ہے، یا لوگ اسے اللہ کا ولی اور دوست سمجھیں، تو سبھی دھوکے میں ہیں۔ قطعاً ایسا شخص اللہ تعالیٰ کا دوست اور ولی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا وکانوا یتقون، وہ پرہیزگار ہوں۔ اگر اس کا خلاصہ نکالا جائے تو ولی اللہ تعالیٰ کا وہی ہوگا جس کی ساری زندگی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہو، جو بدعت سے اور رسومات اور رواجات سے بہت ہی دور ہو، وہ شخص اللہ کا ولی اور دوست ہے۔ اب اسی آیت کریمہ کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء کرام نے کہا ہے کہ ولایت کا معیار جو ہے وہ یہی دو چیزیں ہیں، صاحب عقیدہ، صاحب ایمان ہونا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں تابعدار اور فرمانبردار ہونا۔ اب ایمانی کیفیات بھی مختلف ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں بھی لوگ مختلف الاحوال ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص جس قدر ایمان اور جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری سے وابستہ ہے، اسی قدر اسے اللہ تعالیٰ کی ولایت اور دوستی حاصل ہے۔ اور اگر کوئی کمال درجے کا صاحب ایمان ہے، کمال درجے کا تابعدار اور فرما بردار ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اسے کمال درجے کی ولایت حاصل ہے۔ یہ بات یاد رکھی کہ ولایت یعنی یہ درجہ پہچاننے کے لیے یہی معیار ہے جو کتاب و سنت نے بیان کیا ہے۔ آج ہمارے اس معاشرے میں مختلف معیار بنا دیے گئے ہیں ولایت کے پہچاننے کے۔
ہمارے ہاں تو ایسے ایسے معیار ہیں کہ ان کو زبان سے بیان کرنے سے بھی انسان کو شرم و عار محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں معیار یہ ہے کہ کوئی آدھا لباس اتارے وہ آدھا ولی ہے، کسی نے اگر پورا لباس اتار دیا لوگ اسے پورا ولی سمجھتے ہیں۔ جس نے ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہنی ہوں، بازو میں کڑے پہنے ہوں، گلے میں اس نے کچھ طوق اور زنجیریں پہن رکھی ہوں، تو لوگ اس کو ولی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ اس سورہ یونس کی آیت میں غور کریں تو یہاں یہ بات تو قطعاً بیان نہیں کی گئی۔ یہ ایک ظاہری حلیہ ہے جو آج ہمارے برِ صغیر پاک و ہند میں لوگوں نے ایک معیار بنا رکھا ہے۔ یہ قطعاً چیزیں ولایت کا معیار لیں، بلکہ ولایت کا باطنی معیار یہ ہے کہ بندہ صاحب عقیدہ اور صاحب ایمان ہو، اور ظاہری معیار یہ ہے کہ اس کے چہرے پر، اس کے وجود پر، اس کی پوری باڈی پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا غلبہ ہو۔ یہی اگر پہچان دیکھنے میں آئے تو پھر صحیح ولایت کا معیار پہچانا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، نبوت اور ولایت میں علماء نے ایک فرق یہ بھی بیان کیا ہے کہ نبوت میں نبی کے لیے اپنی نبوت کا اظہار کرنا ضروری ہے، دوسروں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں۔ جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ جبکہ ولایت کے لیے یہ چیز اظہار کے طور پر لانا ضروری نہیں ہے۔ جس شخص کو یہ مرتبہ اور ولایت حاصل ہو جائے، اس کا دوسروں کو بتانا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، یہ قطعاً ضروری نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھی کہ یہ ایک اضافی چیزیں ہیں جو آج ہم نے اپنی طرف سے ولایت کے معیار میں شامل کر لی ہیں۔ اصل حقیقت ولایت کی وہ یہی ہے کہ بندہ صاحب ایمان ہو، صاحب کردار ہو، اس کے پاس عقیدہ ہو کتاب و سنت کے مطابق، اور اس کی تعلیمات جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیں اس کے مطابق پیروی اور تابعداری کا جذبہ ہو۔ اور یہ بات بھی سن لیجئے، متخذ اللہ جاہلا ولیہ، اللہ تعالیٰ نے کسی جاہل کو اپنا ولی اور دوست نہیں بنایا۔ کیا مطلب؟ کہ جو امور شریعت سے ہی بالکل ناواقف ہے، جسے اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق تک کا علم نہیں ہے، ایسا شخص قطعاً اللہ کا دوست اور ولی نہیں ہے۔ آج ہم اگر دیکھیں تو ایسا معیار بھی ہمارے سامنے ہے کہ جس شخص کو کتاب و سنت کی ابتدائی تعلیمات کا بھی پتہ نہیں، عقائد و نظریات کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اسلام کی بنیادی باتوں کا بھی پتہ نہیں ہوتا، لوگ اسے بھی صاحب ایمان و عقیدہ باور کرا کر اسے اللہ کا ولی بتا رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، صحیح معنوں میں ولایت کا معیار وہی ہے جو قرآن کریم نے بیان کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان 7 ولیوں کا بھی ذکر کیا ہے جن کو اصحاب الکہف کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا عقیدہ، ان کا عمل، ان کا نظریہ سورہ کہف میں بیان کیا کہ وہ اس قدر صاحب ایمان اور صاحب عقیدہ تھے کہ بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا، آسمان و زمین کا جو پروردگار ہے وہی ہمارا پروردگار ہے۔ یہ اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں۔ دنیا میں جتنے لوگ بھی ولایت کے سچے معیار پہ پورے اترے ہیں، اگر آپ ان کی زندگیوں کا جائزہ لیں، ان کی تعلیمات پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اپنی ساری زندگی اپنے پروردگار سے تعلق پر گزار گئے، لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتے رہے۔ قطعاً انہوں نے نہ تو اپنی بندگی کی تعلیم دی، نہ انہوں نے اپنی پوجا اور پرستش کی لوگوں کو ترغیب دی، بلکہ ان کا منشا اور ان کی زندگی کا محور ہی یہی تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے والے تھے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھی سنائی کہ جو میرے دوست ہیں انہیں کسی قسم کا اندیشہ نہیں، دنیا کے چھوڑنے پر حزن و ملال نہیں ہوگا، لیکن میرے دوست اور ولی وہ ہیں جو صاحب ایمان ہیں اور پرہیزگار اور متقی ہیں۔ اور بہت ساری صفات بھی ولایت کی علماء کرام نے لکھی ہیں، جیسا کہ ایک کتاب میں مذکور ہے، الولی هو الذی فی وجہہ حیاء، ولی اس شخص کو کہا جائے گا کہ جس کے چہرے میں حیا ہو، وفی عینہ بکاء، اور جس کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت سے آنسو جاری ہوں، وفی لسانہ ثناء، اور جس کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے گیت ہوں، وفی نطقہ شفاء، جس کے بولنے سے لوگوں کو شفا میسر ہو، یعنی لوگوں کے دلوں کی بیماریاں دور ہوں، لوگوں کی ظاہری اور باطنی اصلاح ہو، وفی قلبہ صفاء، اور اللہ کا ولی وہی ہے جس کا باطن صاف ہو۔ اگر ان صفات پر اور ان خوبیوں پر کوئی پورا اترتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، لیکن اسے اس دوستی کا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی محبت خود ہی لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ لہٰذا ولایت کا صحیح معیار پہچاننے کی کوشش کیجیے جو کتاب و سنت میں مذکور ہے۔